السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں بے حد خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 30 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وعدے کے مطابق یہ آج کی دوسری ایپیسوڈ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم 70 سال سے یہاں آباد ہیں۔ انجیر کے پودے پر ہماری پوری پگی خاندان آباد ہے۔ ان بھلے انسانوں کو تنگ کیوں کرتی ہو؟ بابا جی نے درست انداز میں پوچھا۔ پہلے تو اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب غازی نے اس کی گردن ناپی تو وہ بولی، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اس سنیارے کا باپ جب اس کوٹھی میں آباد ہوا تو اس نے ہمارے سارے استحان پامال کر دیے تھے۔ اس کا باپ تہجد گزار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، ہم اس کو تنگ نہ کر سکیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس موئے بھٹی کی اولاد کو ہم نے نشانہ بنایا۔ اسے کہو یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، ہمیں سکھ سے رہنے دے۔ میں کیسے گھر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ یہ کوٹھی بڑی مہنگی ہے۔ سنیارا بھٹی چڑیل کی بات سن کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بابا جی آپ انہیں نکال دیں یہاں سے۔ چڑیل یہ سن کر بولی، تم ہماری قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جانا تو پڑے گا، بابا جی سخت انداز میں بولے اور پھر غیر مانو زبان میں شاہ صاحب کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ غازی نے چڑیل کا منہ بند کر رکھا تھا۔ بھٹی صاحب، انہیں مارنا اتنا آسان نہیں ہے، اور انہیں یہاں سے رخصت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ کتنی رقم چاہیے؟ سنیارا بھٹی بولا، میرے بس میں ہوئی تو دے دوں گا۔ 50 تولے سونا مانگتے ہیں یہ، ریاض شاہ بولے۔ 50 تولے؟ جناب میں اتنا سونا کہاں سے لاؤں؟ 5-10 تولے تو دے سکتا ہوں میں، اور پھر سونا ان کی کس کام کا؟ نہیں، سونا تو 50 تولے ہی دینا ہوگا، اور ابھی انہیں ادا کر کے رخصت کرنا ہوگا، انہیں مہلت نہیں دے سکتے۔ ریاض شاہ نے کہا تو سنیارا بھٹی بوکھلا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں کیسے؟ ارے چپ کرو جی، اس کی بیوی تڑق کر بولی، کیا یہ سونا ہمارے سونے بچوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دوسرے کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ سنتے ہی سنیارے کی بہو چلائی، اس کا بچہ دوسرے کمرے میں تھا۔ بابا جی سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ اور بچہ اٹھا کر لے آؤ۔ میرے لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانا کوئی بہت لمبی مسافت نہیں تھی، لیکن جب کارگاہ فطرت کی ایک ایسی سچائی آپ کے سامنے کھڑی ہو جسے جھٹلانا ناممکن ہو، آپ کے لیے پولیس رات بن جاتی ہے، انگار وادی بن جاتی ہے، کارزار بن جاتی ہے۔ اندر بچہ بلک رہا تھا، ادھر اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ یہ بلائیں اس کے بچے کو نہ مار ڈالیں۔ مجھے حکم ہو چکا تھا کہ میں اندر جاؤں اور بچے کو اٹھا کر لاؤں۔ بظاہر معمولی سی بات تھی، کمرے کا دروازہ 4 قدموں پر تھا۔ میں جب اس کے دروازے تک پہنچا تو غازی کے ہاتھوں میں ماہی پہ آپ کی طرح مچلتی پرچھائی نے چنگھاڑ ماری اور مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ لمحے ساکت ہو گئے، کمرہ خوف کے سمندر میں ڈوب گیا۔ صرف اس ایک لہجہ میں انسانوں کے دل دھڑکتے سنائی دینے لگے۔ پرچھائی مجھ پہ جھپٹی تھی، اور اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب بابا جی سرکار اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گئے تھے، اور پھر انہوں نے الٹے ہاتھ کا ایسا تھپیڑا اس کے منہ پر مارا کہ وہ بلبلاتی اور اچھلتی ہوئی اسی کونے میں دوبارہ مقید ہو کر رہ گئی جہاں غازی کھڑا تھا۔ میرا پورا بدن جھجری لے کر رہ گیا، دماغ میں عجیب سنسناہٹ تیرنے لگی۔ بابا جی نے میرے کندھوں پر اپنا روئی کے گالوں جیسا ہاتھ رکھا تو میرے اعصاب پر طاری لرزے کی چادر سرک گئی۔ جاؤ بچے کو اٹھا لاؤ، بابا جی نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ سجائی نہ دیا تو میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو مان مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر دائیں جانب شعلہ سا بلند ہوا اور کسی نادیدہ ہاتھ نے موم بتی روشن کر دی۔ ادھر ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا جس پر کوئی سفید چادر لیے دوزانوں ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک بڑی سی کٹہری رکھی ہوئی تھی جس میں خاصی اچھل کود ہو رہی تھی۔ وہ شخص تھوڑے تھوڑے وقفے سے کوئی شے اٹھاتا اور کٹہری پر مارتا تو اس کے اندر مچلنے والی چیزوں کی تیز سیٹی جیسی چیخیں سنائی دینے لگتی۔ بچہ بستر پر لیٹا ہوا ٹانگیں مار مار کر رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور واپس کمرے میں پہنچا تو میری سانس پھول گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بہت دور سے بھاگ کر آیا ہوں۔ بھیا ڈر گئے؟ غازی نے کہا۔ میرے ہامتے کامتے اور دھڑکتے دل کی چاہ سنی تو مجھ سے اٹکیلیاں کرنے لگا۔ یار میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ڈر تو لگنا ہی تھا، میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جواب دیا۔ کمال ہے،
آپ تو بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، ٹالی والی سرکار کے پاس بھی تو کالی داس کے چیلوں کی ٹھکائی ہوئی تھی، وہاں بھی انہیں بوریوں میں بند کیا گیا تھا، یاد ہے؟ ادھر جب کتا بھونکنے لگا تھا تو پگی کی چڑیلوں نے اودم مچا دی تھی، اس لیے انہیں پکڑ کر باندھنا پڑا۔ اندر غلام محمد اور ہمارے دوسرے ساتھی جنات ان پر پہرا دے رہے تھے۔ ویسے بھیا آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کے پاس وظائف کا خزانہ اور ہاتھ میں چھری تھی، آپ پھر بھی گھبرا گئے۔ غازی میرا مذاق اڑانے لگا۔ یار میں کوئی عامل کامل تو ہوں نہیں، میں نے کہا، ہر آدمی اپنے کام میں ہی اچھا لگتا ہے، ابھی میرے لیے یہ تجربات حیرتناک اور ہولناک ہیں، دل آہستہ آہستہ مضبوط ہوگا۔ ہم دونوں کو یوں باتیں کرتے دیکھ کر اہل خانہ کے دلوں سے خوف اترنا شروع ہو گیا۔ سنیرا بھٹی تو بابا جی کی شخصیت اور ان کی قوت سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ اب وہ انہیں 80 تولے سونا دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، سرکار میں آپ کو 80 تولے سونا دے دیتا ہوں، لیکن اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ میرے بچے ان شیطانوں سے محفوظ رہیں گے؟ کیا ہمارا یہاں موجود ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے؟ بابا جی سرکار نے کہا، ہمارا یہ بیٹا تمہارے پاس ہے، جب تمہیں کبھی ایسی شکایت ہو تو اسے کہہ دینا۔ انہوں نے ریاض شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس سودا بازی سے بڑی خدبد ہو رہی تھی کہ بابا جی نے بھٹی سنیارا کے گھر سے چڑیلوں کی پگی ختم کرنے کے لیے یہ سودا بازی کیوں کی ہے، وہ اتنا سونا لے کر کیا کریں گے؟ مجھے یہ سب بڑا معیوب لگ رہا تھا، چونکہ اب مجھے کسی بھی قسم کی صحبت سے منع کیا گیا تھا، اس لیے میں ان سے دریافت تو نہ کر سکا، مگر میرے اندر کا ہستی اس تشویش میں ضرور مبتلا رہا کہ آخر انہوں نے سنیارے سے اس قدر سونا طلب کیوں کیا ہے۔ سنیارے پتر، جب معاملہ طے ہو چکے تو بابا جی ایک طویل توقف کے بعد اس سے مخاطب ہوئے، تو دل سے راضی ہے نا؟ سنیارے بھٹی نے جواب دینے میں تامل سے کام لیا اور پھر جب بولا تو لگا جیسے اس کی شہرت پر کسی نے چھری رکھ کر اسے بلوایا ہو۔ جی، جان ہے تو جہان ہے، اپنی جان تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ تو نے سچ کہا ہے، بابا جی ہنس کر بولے، یہ گندی مخلوق ہم نے پکڑی ہے، اس کی بھی جان ہے، ہم مسلمانوں کو ہر ایک جان کا حساب دینا ہے۔ ہم اگر کسی کو قتل کر دیں گے تو اس کی کوئی معقول وجہ ہمارے پیش نظر ہوگی۔ بے وجہ قتل کرنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے، کسی کافر کو بھی بے وجہ قتل کرنا، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں جانوروں کا قتل بھی بے وجہ کرنا ایک مسلمان کے تقوی اور ایمان کا امتحان بن جاتا ہے۔ البتہ موذی جنس اور اللہ کے شریک کا قتل واجب ہو جاتا ہے جب وہ آپ کی جان لینے پر تل جائے یا وہ اللہ کی ربوبیت کو ٹھکرا دے، لیکن یہ معاملہ بھی بہت حساس ہے، اس پر بات فی الحال موخر کرتے ہیں۔ میں تمہیں ان چڑیلوں کے قتل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، انہیں مار دینا ہمارے لیے مشکل کام نہیں تھا، ہم جہاد سمجھتے ہوئے ان کا قتل کر دیں گے، اور یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ مشرک جنات اور گہرے دھوئیں کی شیطانی مخلوق کے خلاف جہاد اس وقت سے جاری ہے جب یہ تمہاری دنیا اور اس زمین پر انسان آباد نہیں کیا گیا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ شیطانی اعظم یعنی ابلیس، جسے تم تمام جنات سے مختلف مخلوق سمجھتے ہو، در حقیقت ایک جن ہی تھا۔ اس کی اطاعت خداوندی بے مثال تھی، اس نے نہ جانے کتنے زمانوں تک کافر جنات کے خلاف جہاد کیا اور اپنی عبادت و ریاضت کی درجات طے کرتا ہوا سلطان الملائکہ بن گیا تھا، یعنی فرشتوں کو بھی درس و ہدایات کے درس دیتا تھا۔ لیکن جب وہ تکبر کے غضب میں مبتلا ہوا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ شیطان ملعون کہلایا۔ یہ چڑیلیں بھوت جنات سے قدرے مختلف مخلوق ہیں جو صرف دین ابلیس پر عمل پیرا ہیں۔ تم مسلمان اپنی عبادات اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس مخلوق پر بھاری ہو اور اس حجاب قدرت اور نظام مخلوقات کی وجہ سے ان سے محفوظ رہتے ہو، جو اس مخلوق کو تو نظر آتا ہے لیکن تمہیں نہیں۔ ہاں، تم ریاضات عبادت کے بلبوتے پر دیکھ لو تو دیکھ لو، اس کے علاوہ یہ مخلوق تمہیں اگر اپنا احساس دلائے تو تمہیں پہلے گمان اور پھر یقین ہوتا ہے کہ تمہارے آس پاس تمہاری زندگیوں میں اس مخلوق کا دخل ہے۔ تم براہ راست متاثر ہوئے تھے، جبکہ یہ گھر جہاں کبھی ہندوؤں کا مرگڑ تھا، اس آبادی میں سکھوں اور ہندوؤں کی افراد رہی ہے۔ یہ یہاں کے قیامتی ہیں، یہ یہاں کے قابض ہیں۔ اولاً تو انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، یہ حکم خداوندی ہے، اس مخلوق کو انسانی بستیوں میں قیام کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو جنات، بھوت اور چڑیلیں اپنے پرکھوں کی روایات اور اپنے خاندانوں کی عصبیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ بڑی مشکل سے چھوڑ آتے ہیں۔ سیانے لوگ جب نیا گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر نیاز کرتے اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ جب گھر کی بنیاد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر رکھی جائے تو اس مقام پر ٹھہری مخلوق کے نار کو چلے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ اگر وہاں مسلمان جنات مقیم ہوں تو وہ اطاعت خداوندی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور شیطانی مخلوق بھی وہاں نہیں ٹھہرتی، کیونکہ آیات قرآن کے اثرات ان کے اجسام کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ تم نے دیکھا ہوگا
انسانوں میں سے ایسے کافر انسان بھی گھروں میں آباد ہونے سے پہلے اور بعد میں وہاں ایسے رسومات ادا کرتے ہیں جو بظاہر ان کی مذہبی روایات کا اظہار ہوتی ہیں، مگر ان کا مقصد اس مقام پر مقیم ناری مخلوق کو رخصت کرنا ہوتا ہے۔ ان کے کلمات شیطانی ہوتے ہیں۔ ابلیس کا علم شیطانی علم کہلاتا ہے جو کافروں کے ہاں مروج ہے۔ اس کی سب سے بدترین مثال ہندوؤں کی ہے۔ جب یہ لوگ گھروں میں آباد ہوتے ہیں تو یہ ایسی جڑی بوٹیاں جلاتے ہیں جن کے اندر قدرت نے ایسے اثرات رکھے ہیں کہ یہ مخلوق دو طرح سے وہاں سے رخصت ہوتی ہے۔ اول تو وہ مخلوق ان جڑی بوٹیوں کی جلنے سے پیدا ہونے والی مہک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوم یہ کہ اس مخلوق میں ایسے بھی خناس ہوتے ہیں جو اس مہک کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ تو سوچ رہا ہے کہ ہم نے 80 تولے سونا کیوں مانگا۔ ان شریر اجسام نے تو تمہاری جان بھی طلب کی تھی، کہتی تھی کہ ہم کو سنیارے بھٹی کا خون پلا دیں، ہم یہاں سے چلی جائیں گی۔ اب تم کہو کیا میں ان کی یہ بات مان لیتا؟ میں نے کہا کہ میں ان کو قتل کر دیتا، لیکن یہ ہمارے اور اس مخلوق کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوتا۔ ہم مسلمان جنات کی کافر جنات اور شیطانی مخلوق میں جب حق و باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ تمہیں نظر نہیں آتی، ہم دنیا پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس حجاب میں فطرت کی خلاف ورزی کریں گے تو انسانی بستیاں تباہ ہو جائیں گی، گھر بنیادوں سے اور چھتوں سے اڑ جائیں گے، ہر سو تمہیں مٹی اور ہوا کے بگولے نظر آنے لگیں گے۔ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ کہ انسان دہشت زدہ ہو جائیں گے اور پھر اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔ میرے بچے، ہم اس پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ ہم تم سے تعاون کرتے ہوئے انہیں یہاں سے ہجرت کر جانے پر آمادہ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں انہیں قیمت چکانی ہوگی، ہمیں بہت سارے ان جانوروں کی قربانی بھی کرنی ہوگی جو تمہیں اور ہمیں پسند نہیں ہیں۔ ہم اس اہتمام کا بھی خطرہ مول لے نہیں سکتے۔ ہم یہ سونا انہیں دیں گے یا پھر ان مظلوم غلاموں کو یہ سونا دیں گے جو اس کے بدلے میں انہیں ایسی غذائیں مہیا کر دیں گے جو انہیں پسند ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کو غلیظ نہیں کریں گے، اور ہاں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر ان میں سے کسی نے کسی انسان کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو رب ذوالجلال کی قسم ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ اور یہ ہم نے ان سے کہہ دیا ہے۔ اس مخلوق کو راضی کر کے وعدہ لے کے انسانی بستیوں سے بھیج دینا تمہاری اپنی روایات میں بھی ملتا ہے۔ اس روز میں نے محسوس کیا کہ بابا جی سرکار بہت کھل کر بول رہے تھے۔ ان کی عمر رفتہ کے راز اور مخلوق نار کی پرسرار روایات سے بھی آگاہی ہو رہی تھی، گویا بابا جی سرکار پر وجد طاری تھا۔ میں نے اس مرحلہ میں غفلت اختیار نہ کی اور میں نے اپنی معلومات اجنا کے لیے سوال داغ دیا۔ میرا یہ سوال بہتے پانیوں میں ایک دم سے تلاطم برپا کر دینے کے مترادف تھا، لیکن اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ بابا جی سرکار مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ سرکار، یہ مخلوق ابلیس جو اس گھر کے سکون کو غارت کر رہی تھی، محض اسی وجہ سے ان سے دشمنی لے رہی تھی کہ انہوں نے ان کی بستی پر قبضہ کر لیا تھا۔ سرکار، یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے، ان کی بستی اس گھر کے اندر کیسے سما سکتی ہے؟ میری بات سن کر سنیارے بھٹی کے منہ سے ہوں نکل گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی تک شک و شبہ میں مبتلا تھا، اور گویا اس کا ہوں کہنے کا مطلب تھا کہ ہاں، یہ ہوا نا سوال۔ بابا جی نے قدرے خاموشی کے بعد میرے سوال کا جواب دیا۔ اسی دوران ان کی بھرائی ہوئی سانسوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کمرے میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مخلوق مخفی کی اصل جسامت کیا ہے اور ان کے معمولات کیا ہیں؟ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ انجیر کے اس درخت کی ایک شاخ پر ہزاروں جنات اور ابلیسی مخلوق قیام کر لیتی ہے تو تم ہنس دو گے، لیکن یہ حقیقت ہے میرے بچے، جسے تمہاری سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ذرا غور سے سنو، اگر تم ایک چھوٹا سا قطرہ خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھو گے تو اس میں تمہیں ہزاروں جراثیم نظر آئیں گے۔ ان جراثیموں کی تعداد تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب تم انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کا سہارا لوگے۔ میں حیران ہوں کہ تم انسانوں نے اپنی اس ایجاد سے یہ نظریہ کیوں تسلیم نہیں کیا کہ ہوا میں یہ مخفی مخلوق ان جراثیموں کی طرح ہو سکتی ہے جو نظر نہیں آتے، اور ہر انسان ان کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی انسان کسی ایسے جراثیم کا شکار ہوتا ہے جو جان لیوا ہو، کسی بیماری کو پھیلانے کا موجب بنتا ہو، تو اس مخصوص بیماری سے نجات کے لیے معالج سے رابطہ کرتے ہیں، ادویات استعمال کرتے ہیں، عمل جراحی سے گزرتے ہیں۔ بس یہ جان لو کہ یہ شیطانی مخلوق ان جراثیموں سے زیادہ مہلک ہے جو تمہارے خون میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر اس قدر جراثیم ہوتے ہیں کہ تم ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ ان جراثیموں کا باہر کی جراثیموں کے ساتھ جب ملاپ ہوتا ہے تو اندر شرارے پھوٹتے ہیں، مگر یہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ مگر جب طبیعت خراب ہوتی ہے، ٹیسٹ کراتے ہو، علاج شروع ہوتا ہے، تو تب معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کیا تھی اور اس کا علاج کیسے کیا گیا۔ میں چونکہ خود جنات کی دنیا میں ایک طبیب بھی ہوں، اسی لیے میں طب کی روح سے یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے۔ تم جانتے ہو کہ یرکان کے مریض کو مرگی کی دوا دے کر ٹھیک نہیں کیا جاتا،
غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ علاج معالجے دراصل نظام قدرت کو سمجھنے کے اشارے ہیں۔ بالکل اس طرح ہماری مخلوق کے معاملات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مگر سرکار، جب چڑیلوں کی یہ پگی انجیر کی اس درخت کی ایک شاخ پر آزادی سے رہ سکتی ہے تو پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ اس گھر کے افراد کو کیوں تنگ کرتی ہے؟ شاہد پتر، افسوس یہ کہ میں اس وقت سے تم لوگوں کو یہی بات سمجھا رہا ہوں جو تم سمجھ نہیں پائے کہ یہ مخلوق شیطان کی پیروکار ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ شیطان کون ہے اور وہ کیا کام انجام دے رہا ہے؟ میرے بچے، یہ ناری مخلوق عصیبت اور انتقام سے بھری ہوئی ہے۔ جب تک یہ شرارت نہیں کرے گی اسے سکون نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، یہ جو سنیرا بھٹی ہے نا، جوانی میں بڑا دل پھینک قسم کا نوجوان تھا۔ کیوں بھٹی؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بابا جی نے بڑے خوشگوار انداز میں پوچھا تو سنیرا بھٹی اپنے بچوں کی موجودگی میں شرم سے دوہرا ہو گیا۔ اور کیا جی، یہ تو اب بھی باز نہیں آتے؟ سنیرے بھٹی کی بیوی نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بڑی خوشبو لگاتا پھرتا تھا نا یہ۔ اکثر دوپہر کے وقت انجیر کے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر اس پر لیٹ جاتا اور ریڈیو پہ گانے سنتا رہتا تھا۔ عین جب سورج دھرتی پر نیزے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، یہ ناری مخلوق اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ دوپہر اور زوال کا وقت ان کی مستیوں اور مصروفیات کا وقت ہوتا ہے۔ کیوں بھٹی، تمہیں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں سونے کا شوق نہیں تھا کیا؟ جی سرکار، وہ شرما کر بولا، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ انجیر کے نیچے یہ چارپائی ایسے بچھاتا تھا کہ آدھی دھوپ میں اور آدھی انجیر کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں ہوتی تھی۔ اس کا آدھا جسم دھوپ کی تمازت کا لطف اٹھاتا اور آدھا ٹھنڈی چھاؤں کے لطیف احساس سے بھر جاتا۔ خوشبو یہ جاندار لگاتا تھا۔ اس کا یہ بننا سورنا انجیر پر آباد اس مخلوقی عورتوں کو بڑا لبھاتا تھا۔ وہ اس کی چارپائی کی گرد چکر لگاتی پھرتی۔ جب دھوپ بڑھ جاتی ہے اور ہوا جھلسنے لگتی ہے تو تم نے کبھی اس ہوا کا شور سنا ہے؟ یہ گرم اور جھلسی ہوئی ہوا تمہیں صحراؤں اور بیابانوں میں محسوس ہوگی۔ اس کا اپنا وجود اور آلاپ ہے۔ اس مخلوق پر جب مستی طاری ہوتی ہے تو یہ گاتی ناچتی پھرتی ہیں۔ گرم اور جھلسی ہواؤں کا یہ شور در حقیقت وہ گانے اور نوحے ہیں جو یہ مخلوق گاتی ہیں، لیکن تم اس تپش آلود ہوا کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ سنیرے بھٹی کی یہ ادا ان ناری عورتوں کو بہت پسند تھی، اسی لیے وہ اس کی قربت کی بھی خواہش مند تھی۔ یہ بیچارہ نہ جان سکا تھا کہ اسے انجیر کے اس درخت کے نیچے جس لطف کا احساس ہوتا ہے اور نیند کے بعد جس خواب اور خمار سے بیدار ہوتا ہے، در حقیقت وہ کیسے پیدا ہوا۔ یہ تو بس اس خمار اور خواب کا رسیا تھا۔ اگر بھٹی اجازت دے تو میں اسے یہ کہانی بھی سنوا سکتا ہوں، اسے ان چڑیلوں کی زبانی جو اس کی طلب میں رہتی تھی۔ بابا جی نے کہا تو سنیرا بھٹی جلدی سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے، انہیں کہیں نا، مجھے سنا دیں۔ اس بھری محفل میں سننا پسند کرو گے؟ شرم کرو بھٹی، بوڑھے ہو گئے ہو مگر تمہارے اندر کی ہوس نہیں گئی۔ اپنے بچوں کے سامنے کہتے ہو کہ مجھے یہ کہانی سناؤ۔ اس کی بیوی اس پر برس پڑی تو اس کا بیٹا بولا، اماں جی کیا کرتی ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ تجربہ ذرا مختلف ہے۔ مجھے تو آج تک احساس نہیں ہو سکا کہ کسی دوسری مخلوق کی عورتیں بھی مجھ میں دلچسپی لیتی ہیں، اس لیے ذرا فضول باتیں نہ کریں ورنہ میں سارے کرتوت سنا دوں گی۔ اس کی بیوی کو آج جیسے موقع مل گیا تھا۔ غازی اور شاہ صاحب میرے پاس کھڑے تھے اور ہم تینوں ان کی باتیں سن کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سرکار، اگر اجازت دیں تو میں بھٹی صاحب کو دوسرے کمرے میں لے جا کر داستان عشق سنوا دوں۔ غازی سے نہ رہا گیا۔ ہاں آؤ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ سنیرا بھٹی اس کے باوجود اپنے اشتیاق کو نہ روک سکا۔ غازی بابا جی کی اجازت سے اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو سنیرا بھٹی خاموش ہو گیا تھا۔ غازی نے اس کے رخصت ہونے کے بعد مجھے اس کی داستان عشق سنائی تو مجھ پر اس مخلوق کی شیطانی حرکات کا ایسا پہلو وار ہوا جسے ہمارے ہاں عام سا تصور کیا جاتا ہے، مگر اس میں کئی شیطانی گرہیں لگی ہوتی ہیں۔ غازی اور سنیرا بھٹی کی عدم موجودگی میں بابا جی سرکار نے تعصب بھرے انداز میں ایک جملہ کہا تھا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت کا درجہ دیا اور اس پر قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی، رشد و ہدایت کے ایسے اسباق دیے کہ اگر یہ مسلمان سوتے جاگتے، گھر سے نکلتے اور گھر کے اندر آنے، کھانے پینے، گویا اپنے معمولات کے دوران اداب قدرت اور ذکر الہی کرتے رہیں تو یہ بدکار مخلوق ان پر اثر نہیں کر سکتی۔ بے شک، میں نے کہا، ہم لوگ اسلامی اداب اور طرز حیات کو بھول گئے ہیں، اسی لیے تو یہ مخلوق ہماری زندگیوں میں مداخلت کرتی ہے۔
شاہد میاں یاد رکھنا، جو نوجوان شیر مادر کا لحاظ کرتا ہے وہ ساری عمر ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اسے ہوس اور غفلت پر آمادہ کرے، لیکن افسوس تمہاری دنیا میں آج کل کے نوجوان شیر مادر کی حرمت سے آگاہ نہیں رہے، انہیں پاکیزگی کا خیال نہیں رہتا، ذہنی و جسمانی اعتبار سے غلاظت زدہ ہیں، ان کی یہی حالت اس شیطانی مخلوق کو محبوب ہے۔ کاش یہ نوجوان جان لیں کہ شیطان نے اپنی اولاد کو انسان پر کس کس طریقے سے معمور کیا ہوا ہے، کاش یہ انسان جان لیں، اے کاش۔ بابا جی سرکار تعصب بھرے لہجے میں کمرے میں گھوم رہے تھے۔ میں نے کہا، سرکار مجھے بتا دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابلیس کی اولاد ہمارے کن کن معاملات پر معمور ہے۔